میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا کسی کو خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے منع کر دیا تھا اپنا دیدار کرانے سے، تو پھر کیسے کسی ولی کو اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز ایسی لوگوں نے بھی چلائی ہوئی ہیں، اور ہمارے کالر نے انہیں کی ایک طرح کی یہ سوال پوچھا ہے کہ اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہوا تو کیا اللہ کے ولیوں کو خواب میں؟ یہ دونوں پہلے فرق بھی بتا دیں، موسیٰ علیہ السلام کا دیدار جو نہیں ہوا تو یہ خواب والا جو دعویٰ کیا جاتا ہے کیا ہے کہتے ہیں؟ یہ ٹاپک جو ہے واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان ٹاپکس میں سے ہے کہ جن کے اوپر بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے، اور مخصوص ایک طبقہ ہے، مخصوص کچھ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی غلط فہمی پھیلاتے ہیں، ورنہ علماء اسلام اس مسئلے کے اندر متفق ہیں۔ اچھا، اب میں یہاں پر چند پوائنٹس کی صورت میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے اسے بیان کر دوں تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے اور بات بھی پوری ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ جو خواب کا معاملہ ہے اس میں علماء اسلام کا اصلاً کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ اللہ پاک کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اچھا، امام محی الدین الحسین بن مسعود البغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو محدث ہیں بہت بڑے، ان کی کتاب شرح السنہ، اس میں آپ نے یہ لکھا کہ رؤیت اللہ فی المنام جائزۃ، کہ اللہ کی خواب کے اندر زیارت یہ جائز ہے، اللہ کی خواب میں زیارت یہ جائز ہے۔ اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور و معروف محدث ہیں اور زبردست عاشق رسول ہیں، آپ کی کئی کتابیں جیسے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، سیرت کی کتابوں میں ممتاز کتاب ہے، اور مسلم شریف کی ایک جامع ترین آپ نے بہترین شرح لکھی ہے اکمال المعلم کے نام سے، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ صِحْيَةِ رُؤْيَةِ اللَّهِ فِي الْمَنَامِ، یعنی علماء کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں زیارت کے صحیح ہونے کے اوپر کوئی اختلاف نہیں، سارے متفق ہیں۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور و معروف محدث امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اور بخاری شریف کے سب سے معروف ان کی شرح ہے فتح الباری، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وضع اہل التعبیری رؤیت الباری عز وجل فی المنام مطلقا، کہ جو اہل تعبیر ہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب کے اندر زیارت کو مطلقاً جائز قرار دیا ہے۔ تو اس طرح کی کئی نصوص کتب کے اندر موجود ہے جس میں بڑے بڑے محدثین ان کی اقوال موجود ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں زیارت یہ ممکن ہے۔ اب رہا میں دو باتیں اس پہ اور عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منع کرنا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال خواب کے لیے کیا تھا یا بیداری کے لیے کیا تھا؟ تو واضح ہے کہ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تو میں تجھے دیکھوں، ٹھیک ہے۔ وہ بیداری کے عالم میں اللہ پاک کا دیدار کرنا چاہتے تھے۔ نمبر دو، یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا سوال کر سکتے ہیں کہ جو جائز ہی نہ ہو؟ یہ جائز تھا، سر کی آنکھوں سے دیدار ہونا، بیداری میں دیدار ہونا، اسی لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیری زیارت کروں۔ تو جائز تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ لن ارا، مجھے نہیں دیکھا جا سکتا، ہرگز کوئی مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گا، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، یعنی دنیا کے اندر آپ کو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ تو وہاں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممانعت ہوئی ہے وہ ممانعت بیداری کے عالم میں ہوئی ہے، اسی لیے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بیداری کے عالم میں، دیکھ اتفاق اس پر ہے کہ بیداری کے عالم میں یعنی جاگتے ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ صرف اور صرف
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور اس پر کئی احادیث طیبہ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا براہ راست دیدار کیا ہے، باقی کسی اور کے لیے یہ نہیں ہے۔ جہاں تک رہا خواب کا معاملہ، تو اس میں نے عرض کر دیا کہ علماء اسلام اس پر متفق ہیں، بلکہ بات چلیے تو عرض کر دوں کہ ابن تیمیہ جیسا منکر جو ہے اس نے بھی اس بات کو بیان کیا اپنی کتاب کے اندر کہ کوئی عاقل اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا، کوئی سمجھدار اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ اس کے اتنے واقعات موجود ہیں، اتنی روایتیں اس حوالے سے اسلاف کی موجود ہیں کہ کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے خواب میں دیدار کے حوالے سے تو علماء کا اتفاق ہے اور سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب میں صرف چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ان علماء کے بارے میں، ان محدثین کے بارے میں ہیں کہ صحیح بخاری شریف کے روات میں سے ہیں۔ امام بخاری کے استاد علی بن الجاد الجوہری نے اپنی کتاب مسند ابن الجاد میں رقم نمبر، حدیث نمبر اس کا ہے 1306، 1306 اس کا حدیث نمبر ہے، اس میں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ یہ نقل کیا کہ رقبہ بن مسقلہ یہ ایک راوی ہیں، یہ بخاری شریف کے راوی ہیں، ان سے روایت کرنے والے جریر وہ بھی بخاری شریف کے راوی ہیں، ان سے روایت کرنے والے یوسف بن موسیٰ وہ بھی بخاری شریف کے راوی ہیں، علی بن الجاد یہ بھی خود امام بخاری کا استاد ہے، انہوں نے اسے نقل کیا کہ رقبہ بن مسقلہ کہتے ہیں کہ رأیت رب العزت جل ثناؤہ فی المنام، کہ میں نے خواب میں اللہ پاک کا دیدار کیا، اللہ پاک کا دیدار کیا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِي لَأُكْرِمَنَّ مَثْوَاهُ، یعنی میں سلیمان التیمی جو ایک تابعی بزرگ ہیں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں فرمایا اللہ پاک نے کہ میں ان کو بہترین ٹھکانہ عطا فرماؤں گا، ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یہ والا واقعہ یہ طبرانی شریف کے اندر امام طبرانی نے معجم اوسط کے اندر، امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ اور سیر اعلام النبلاء کے اندر، امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر اس کو روایت کیا۔ کون ہیں؟ تابعی بزرگ ہیں، ان کے بارے میں یہ خواب دیکھنے والے امام بخاری کے استادوں کے استاد میں سے آتے ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو المعروف امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر ہیں، عبداللہ بن مبارک اور بڑے بڑے علماء کے یہ استاد ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر ان کی روایتیں بھری ہوئی ہیں۔ ان کے حوالے سے امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ رأیت رب العزت فی المنام، میں نے اپنے رب عز و جل کو خواب میں دیکھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو اوزاعی ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے اسلام پر موت عطا فرما، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ علی السنہ، اور سنت پر بھی، یعنی دعا یوں بھی کرو۔ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ پاک کی خواب کے اندر زیارت کی۔ یہ حلیۃ الاولیاء جو مشہور و معروف کتاب ہے اس کے اندر یہ بات مذکور ہے، اور بھی کتابوں کے اندر ہے۔ اسی طرح بخاری شریف، مسلم شریف اور نسائی شریف، ان تینوں کے ایک راوی ہیں سریج بن یونس، اور زبردست عالم تھے، حافظ حدیث تھے۔ ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سریج بن یونس کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ رأیت رب العزت تعالی فی المنام، سریج بن یونس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کو خواب میں دیکھا، اللہ پاک کی خواب کے اندر زیارت کی۔ اسی طرح اور کئی روات ہیں، یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام احمد بن حنبل، امام علی بن مدینی، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حدیث کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کے استاد ہیں یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ رأیت ربی فی المنام، میں نے اپنے رب عز و جل کو خواب کے اندر دیکھا۔ یہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الرسالۃ القشیریہ کے اندر اس کو نقل کیا۔ تو یوں اگر فہرست جمع کی جائے تو بہت بڑی فہرست پر جمع ہو جائے گی۔ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ نہ امام اعظم ابو حنیفہ مشہور دو ہی ہیں مشہور، یا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یا پھر امام احمد بن حنبل کا، یہ معروف ہے ہمارے درمیان، لیکن یہ دو ہی حضرات نہیں ہیں، یہ بہت ہیں، اگر تلاش کرنے کے لیے جائیں تو ایک پوری فہرست ہمارے سامنے آ جائے گی۔ امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کی حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے السنہ کے نام سے، اس میں حدیث نمبر 488 پر
وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ افضل ما یرا احدکم فی منامہ ان یرا ربہ او یرا نبیہ او یرا والدیہ مات علی الاسلام، یعنی تم میں سے جو خواب دیکھتا ہے اس میں سب سے افضل خواب یہ ہے کہ وہ خواب میں اپنے رب عز و جل کا دیدار کرے، یا اپنے نبی علیہ السلام کی زیارت کرے، یا وہ اس کے والدین جو اسلام پر انتقال کر گئے ان کی خواب کے اندر زیارت کرے۔ یہ افضل ترین خوابوں میں سے ہے، اگرچہ کہ اس کی سند میں العباس بن میمون نامی ایک راوی ہیں جو امام مکحول شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کے اوپر فقط فن حدیث کے حوالے سے اتنی جرح ہے کہ یہ مجہول الحال ہیں، لیکن یہ کوئی بہت بڑی جرح نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی یہ بات موجود ہے کہ خواب میں اللہ جل شانہ کا دیدار یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام بخاری کے ہم اثر ہیں اور امام بخاری کے پلے کے محدث ہیں، ان کی کتاب سنن دارمی کے نام سے بڑی مشہور کتاب ہے، انہوں نے ایک باب باندھا ہے، باب رؤیت الرب تعالی فی النوم، خواب میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنا۔ اس میں پھر ایک حدیث پاک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی کہ اللہ پاک کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی دیدار کیا، اور پھر اس میں اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اجلہ تابعین میں سے ہیں، ان سے روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ من رآ ربہ فی المنام دخل الجنہ، جس نے اپنے رب کو خواب کے اندر دیکھا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اب یہاں پر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس سند پر بھی کلام ہے، لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی ذکر کریں، اس کو ذکر کہاں کر رہی ہے کہ پہلے باب باندھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے، اور وہاں پر یہ روایت لے کر آئے استدلال کے طور پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا موقف بھی یہی ہے۔ تو اس لیے جو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا محی السنہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تمام نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ علی الاطلاق درست ہے، اللہ پاک کا دیدار ہو سکتا ہے، اس میں علماء کا اصلاً کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اور اس کے اوپر گفتگو موجود ہے اور کافی سارے جوابات موجود ہیں۔ تو الحمدللہ اہل اسلام اس کے اوپر متفق ہیں کہ خواب میں اللہ جل شانہ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو خصوصیت ذکر کی ہے وہ یہی ذکر کی ہے کہ سر کی آنکھوں سے دنیا کے اندر اللہ پاک کا دیدار ہونا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اور جو اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی جاگتے ہوئے دعا مانگی، اور ان دیدار سے وہ منع کر دیا گیا تھا کہ اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ اس طرح کی بات لوگ بالکل عدم علم، کم علمی کی وجہ سے، یا دیگر مسلمان جو بھولے والے مسلمان ہیں ان کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے، یا اپنے ان بزرگوں اور ان اولیاء سے ایک طرح کے بدظن کرنے کے لیے وہ اس طرح کی کوئی بالکل مائنس گفتگو کرتے ہیں، اور لوگ پھر اس کو دڑا دڑ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ عام بھی اگر کوئی دینی شغف رکھنے والا وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، یعنی اس میں اعتراض کیا، یہ کیا مسئلہ۔ مذاق اڑانے والے تو کچھ چیز بھی لے لیتے ہیں، آگے پیچھے کٹ کٹا کے بھی کچھ نہ کچھ اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ مسئلہ یہی ہے کہ دوسروں کو اس بات کا تانا دینا کہ جی یہ تحقیق نہیں کرتے، اور خود جو ہے وہ بلینڈ فالوور بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ بھی دوسروں کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ دلیل کے طور پہ کون سی دلیل پیش کرتے ہیں، سورۃ الانعام کی آیت کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں یہ ادراک نہیں کر سکتی، اللہ پاک جو ہے وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، بصارت کا ادراک کرتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ حالانکہ یہاں پہ ادراک کی گفتگو ہو رہی ہے، اور ادراک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا احاطہ کر لینا، اس کو پورا گھیر لینا، اور علماء نے اس کو باقاعدہ مفسرین نے سمجھایا ہے اس بات کو کہ یہاں پر اللہ پاک کو دیکھنے کی نفی نہیں ہو رہی، وہ اس طرح اس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے آسمان کو دیکھا تو آسمان کو دیکھنا پایا گیا نہیں پایا گیا، لیکن کیا آپ نے اس کا ادراک کر لیا، اس کو پورا گھیر لیا؟ جب آپ آنکھیں اپنے اوپر کرتے ہیں تو آسمان نظر آتا ہے، لیکن کیا سارے کا سارا آسمان آپ کے نظر کے احاطے کے اندر آ جاتا ہے؟ تو ایسا نہیں۔ تو بلا تمثیل، بغیر کسی مثال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے پاک ہے
تو اب اس کو گھیرنا یہ کسی کے بس کی ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ تصور ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے. اور پھر لطف کی بات یہ ہے شفیق بھائی کہ یہاں پر یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس سے استدلال کرنے والوں نے یہ استدلال کیا کہ آخرت میں بھی اللہ پاک کا دیدار نہیں ہوگا. اچھا، آخرت میں بھی اللہ پاک کا دیدار نہیں ہوگا. استدلال کرنے والے تو یہ استدلال کیا ہوا اس سے، تو پھر کیا آپ اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ آخرت میں اللہ پاک کا دیدار نہ ہو سکے؟ کہ قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے، حالانکہ دیگر آیات اور احادیث تو یہ بصری موجود ہیں جس کو ہر ایک تسلیم کرتا ہے اہل سنت میں سے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہر مومن کو ہوگا. تو اس کا واضح مطلب ہوا کہ اس آیت کا مطلب کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کا مطلب وہ نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو گھیرنا، اس کا ادراک کرنا، اس کو گھیر لینا، یہ ان کسی کے بس کی بات نہیں ہے. دیدار کی اس میں کوئی نفی نہیں ہو رہا. یعنی جنت میں بھی جو ہوگا تو وہ بھی ادراک والی وہ کیفیت. بالکل. اب وہ دیکھیں یہ ساری متشابہات میں سے ہیں، یعنی ابھی ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. جیسے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی نے بارش شریف میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ پوچھتے ہیں کیسے ہوگا، کہ جب ہوگا اس وقت بتائیں گے کہ کیسے ہوگا. اور انشاءاللہ جنت میں اور قیامت کے میدان میں بھی ہوگا نا، قیامت کے میدان وہ جو اس کے بعد نادرہ ایسا ہی ہوگا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جو کفار ہوں گے نہیں ہوگا ان کو دیدار، وہ پردے کے اندر آئیں گے، ان کو حجاب ہوگا، باقی مومنوں کو دیدار ہوگا. پھر جنت کے اندر بھی ہوگا. اب علماء اسلام نے اس کی کیفیات بیان کی ہیں، لیکن اس سے بہرحال یہ بات واضح ہو چکی کہ اللہ پاک کا دیدار اس آیت کے اندر جو گفتگو کی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دیدار نہیں ہو سکتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو گھیرنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے.